کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ارسل اندر داخل ہوا۔ آیت زمین پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، سوجی ہوئی آنکھیں، بکھرے بال، چہرہ زرد۔ ارسل کو دیکھتے تڑپ کر اٹھی۔ امی کہہ رہی ہیں آپ زرمیش سے نکاح کر رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے نا؟ بتائیں نا، یہ جھوٹ ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ارسل رکا، اس نے آیت کو دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ارسل کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے نظریں چرا لیں۔ آیت پلیز تم آرام کرو، روحان سو رہا ہے نا؟ نہیں ارسل، آیت نے اس کا بازو تھام لیا۔ مجھے آرام نہیں چاہیے، مجھے جواب چاہیے۔ آپ بولتے کیوں نہیں؟ کیا سچ میں آپ زرمیش سے؟ اس سے آگے وہ بول ہی نہ سکی۔ ارسل خاموش رہا، اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کی خاموشی آیت کو مار رہی تھی۔ بتائیں ارسل، خدا کے لیے مت چپ رہیں۔ آیت اس کے سامنے آ گئی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میری بات کا جواب دیں، آپ کی یہ چپ مجھے کھا رہی ہے۔ ارسل نے آنکھیں بند کر لیں۔ آیت کا اصرار، اس کی تڑپ، اس کے آنسو، سب اسے توڑ رہے تھے۔ اگر وہ سچ بولتا تو بھی آیت مر جاتی اور اگر چپ رہتا تو بھی۔ اس نے گہری سانس لی، دل پر پتھر رکھا اور نظریں جھکا کر بولا، ہاں آیت، میں زرمیش سے نکاح کر رہا ہوں۔ لمحے بھر کو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ آیت کے ہاتھ سے ارسل کا بازو چھوٹ گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، جیسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ ارسل، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، تو آپ کسی اور سے نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ آیت کی آواز لرز رہی تھی۔ ارسل سے سر نہیں اٹھایا گیا تھا۔ وہ آیت کی ٹوٹی ہوئی آواز برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ آیت مجھے معاف کر دو۔ آیت کی ہچکی بند چکی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ارسل، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں مر جاؤں گی۔ آپ کو میری محبت کا واسطہ، روحان کا واسطہ، ایسا مت کریں۔ میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں کیسے آپ کو کسی اور کا ہوتے دیکھوں گی؟ ارسل، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ آخر آپ کو دوسرے نکاح کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آیت، میں اس گاؤں کا سردار ہوں اور ویسے بھی اسلام نے مجھے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے اور میں اپنا وہی حق استعمال کر رہا ہوں، مگر تم پریشان مت ہو، میرے دل میں تمہارا مقام وہی رہے گا، کوئی تمہاری جگہ نہیں لے سکتا۔ ارسل کا ضبط اب جواب دے گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو آیت کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آیت کے لیے وہی پرانی محبت، وہی جنون، وہی تڑپ تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ آیت کو سب سچ بتا دے اور اسے اپنے سینے میں چھپا لے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے نظریں چرا لیں۔ ارسل، پلیز مجھے بتائیں، آپ دوسری شادی کیوں کر رہے ہیں؟ آیت نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ کیونکہ میں زرمیش سے محبت کرنے لگا ہوں، اس لیے میں اس سے شادی کروں گا۔ ارسل کہتا تیزی سے پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ آہستہ سے بند ہوا۔ اس کے جاتے ہی آیت وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہر طرف رونق ہی رونق لگی ہوئی تھی، سارے ہال میں ایک شور سا تھا۔ ہر طرف دلہا دلہن کے آنے کا اعلان ہوا۔ آیت ارسل کا ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے، ایسے جیسے چاند اور سورج کی جوڑی ہو۔ ہر آنکھ ان کو دیکھ رہی تھی، ہر کوئی اس نئی جوڑی کو ستائش سے دیکھ رہا تھا، جبکہ ایک کونے میں زرمیش نم آنکھوں سے ارسل کو کسی اور کا ہوتے دیکھ ہی رہی تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے سے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑی، جبکہ اس سب سے بے خبر ارسل اپنی کل کائنات ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے اسٹیج تک آیا۔ اس کے چہرے پر ایسی خوشی تھی جیسے اس نے پوری دنیا فتح کر لی ہو۔ وہ دونوں ایک ہی دوسرے کے ساتھ پا کر بہت خوش تھے اور ان دونوں کی اس خوشی کو کیمرے کی آنکھ ہمیشہ کے لیے قید کر رہی تھی۔ ارسل گیلانی کا تعلق ملتان کے قریب ایک گاؤں سے تھا۔ وہ سردار سلیمان اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کے بعد سرداری ارسل کے ہی حصے میں آنی تھی۔ اس نے آگے جا کر پورا گاؤں سنبھالنا تھا۔ ارسل کی والدہ زرین گیلانی اس کی شادی اپنی بانجی زرمیش سے کرنا چاہتی تھیں، مگر ارسل آیت سے پیار کرتا تھا۔ آیت خانزادہ کا تعلق ملتان شہر سے تھا۔ وہ کافی ویل سیٹلڈ فیملی سے تعلق رکھتی تھی، 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن۔ ارسل اور آیت کی پہلی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ دونوں کی آپس میں گہری دوستی ہو گئی، پھر کب یہ دوستی محبت میں بدل گئی، دونوں کو ہی پتہ نہ چلا۔ زرین بیگم نے ارسل کو اور زرمیش کے رشتے کی بات کی تو ارسل نے فوراً منع کر دیا، جس پر زرین بیگم کافی خفا ہوئی تھیں اور ارسل سے بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ مگر ارسل کے والد سردار سلیمان نے اپنی بیگم کو منا ہی لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں ارسل خوش ہو وہیں اس کی شادی ہونی چاہیے، کیونکہ شادی عمر بھر کا کام ہے، اسی لیے ارسل کی پسند سے ہو تو ہی ٹھیک رہے گا۔ زرین بیگم نے بھی آخر کار اپنے بیٹے کی خوشی کے سامنے ہتھیار ڈال ہی دیے تھے، کیونکہ دونوں باپ بیٹے ایک طرف ہو گئے تھے اور ان کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، اسی لیے ان کے پاس کوئی دوسرا رشتہ نہیں بچا تھا۔ جبکہ دوسری طرف آیت کے والد اصغر خانزادہ بھی اسی رشتے سے خوش نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آیت گاؤں کی حویلی میں نہیں رہ سکے گی۔ آیت کے 2 ہی بھائی تھے، بڑا بھائی اسلم خانزادہ اور چھوٹا بھائی فہد خانزادہ۔ اسلم خانزادہ کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ فہد خانزادہ آیت سے 2 سال چھوٹا تھا، مگر چھوٹا ہونے کے باوجود بھی وہ آیت کی پوری حفاظت کرتا تھا۔ اس کے دونوں بھائی ہی اس سے بہت پیار کرتے تھے، جبکہ آیت نے فہد کو اپنی پیار کے محبت کے بتایا ہوا تھا، تو وہ اصغر صاحب کے پیچھے ہی پڑ گیا اور ان کو منا کر ہی سکون کا سانس لیا تھا۔ آیت کی والدہ
تو فہد کو دنیا میں لاتے ہوئے ہی انتقال کر گئی تھیں۔ خیر، کافی ساری مشکلات کے بعد آیت اور ارسل کے گھر والے مان گئے اور آج وہ دونوں رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہر کسی کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ ارے واہ، ارسل بھائی کی پسند تو بہت ہی خوبصورت ہے، کتنی پیاری جوڑی ہے نا، ارسل کی کزن نے آیت کو دیکھتے ہی کہا تو اس نے نظر اٹھا کر ارسل کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارسل کی آنکھوں میں جذبات کی ٹھاٹھیں مارتا سمندر دیکھ کر آیت کی خوبصورت نقوش میں سرخی گرد گئی۔ اس نے فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ آج پہلی بار اسے ارسل سے شرم آ رہی تھی۔ وہ پہلے بھی دوست تھے مگر آج نہ جانے کیوں مگر آیت کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ ارسل دل کی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے مگر آج آیت کو فطری حیا نے گھیر لیا تھا۔ وہ اپنی حالت سمجھنے سے قاصر تھی۔ آج نکاح کے بعد ارسل کو لے کر اس کے جذبات بدل گئے۔ وہ اس سے شرما رہی تھی۔ ارسل کی گہری نظریں اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر گئیں۔ آیت اپنے ہی دھیان میں بیٹھی تھی جب اس کی نظر ایک کونے میں کھڑی لڑکی پر پڑی جو آنکھوں سے حسرت لیے ارسل کو ہی گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے صاف لگ رہا تھا کہ اس کا دل ٹوٹا ہے۔ آیت نے ایک دو بار اسے نظر انداز کیا۔ اسے لگا اس کا وہم ہوگا مگر نہیں، وہ آیت کا وہم نہیں تھا۔ وہ لڑکی سچ میں ارسل کو گھورے جا رہی تھی۔ آیت کو اس طرح سے ارسل کو دیکھنا اچھا نہیں لگا۔ نہ جانے کیوں اسے بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے فوراً ارسل کی جانب دیکھا۔ جواب بھی اس سے ہی نہارنے میں مصروف تھا۔ ارسل کو خود کو دیکھتا پا کر اس کے دل کو سکون سا آیا۔ چاہے وہ لڑکی ارسل کو جیسے بھی دیکھے مگر ارسل کا دیکھنا صرف یہی تھا کہ یہی سوچ اس کے غصے کو ہوا کر گئی تھی۔ اس نے بھی ارسل کو ایک دھیمی مسکراہٹ پاس کی اور نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ آیت خانزادہ سے آیت گیلانی بن کر۔ آیت اپنے ہاتھ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی جب ارسل نے اس کے قریب ہوتے سرگوشی کی تھی۔ اس کی بات پر آیت کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ یہ احساس بہت خوبصورت ہے ارسل، یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے سب سے قیمتی چیز کو میری جولی میں ڈال دیا گیا ہو، آیت نے دھیرے سے کہا تھا جبکہ اس کی بات سن کر ارسل بھی مسکرایا۔ جانتا ہوں یہ احساس نیا ہے مگر یقین رکھو آنے والی زندگی اس سے بھی زیادہ حسین ہوگی۔ ارسل نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو چھوا تھا جبکہ آیت نے اسے گھورا تھا۔ ارسل آپ خود پر قابو رکھیں، سب لوگ یہاں ہیں، کوئی دیکھ لے گا۔ آیت نے اسے ڈانٹا تو وہ ڈیڑھ بنا مسکرایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کچھ نہیں کروں گا، باقی کا سب رات کو کریں گے۔ ارسل کے کہنے پر آیت سر سے پاؤں تک سرخ ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد رخصتی کا وقت آیا تھا۔ آیت سب سے پہلے اپنے بابا اصغر صاحب کو گلے لگی۔ اس کے آنسو خود ہی پھسل آئے۔ اس کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا۔ آج اسے ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر جانا تھا مگر پہلا گھر چھوڑنا بہت تکلیف دہ تھا۔ اصغر صاحب کے بعد اس کے بڑے بھائی نے اسے گلے لگایا۔ آخر میں فہد نے اسے اپنے گلے لگایا اور رونے لگا۔ مجھے تمہاری بہت یاد آئے گی، گھر کی ساری رونق اپنے ساتھ لے جا رہی ہو، فہد نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت یاد آؤ گے، آیت نے بھی روتے ہوئے کہا۔ اصغر صاحب نے ان کے پاس آتے ان کو الگ کیا تھا کیونکہ رخصتی میں دیر ہو رہی تھی۔ ارسل نے بھی آگے آتے اصغر صاحب کو گلے لگایا تھا۔ ہم اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے رہے ہیں، آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے، فہد نے ارسل کو کہا تو وہ مسکرایا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارے جگر کے ٹکڑے کا بہت خیال رکھوں گا، ارسل نے یقین دہانی کرائی تھی۔ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی لاپرواہی کی تو میں اسے واپس لے آنے آ جاؤں گا، فہد نے منہ بنا کر کہا تو سب بہن بھائی کی محبت پر مسکرائے۔ ارسل نے آگے بڑھ کر آیت کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی میں بٹھایا۔ فہد بیٹا بس کرو، ایک دن تو اسے جانا ہی تھا نا، اصغر صاحب نے فہد کو اپنے سینے سے لگایا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ اسی طرح آیت اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک نئے سفر پر روانہ ہوئی۔ آیت ارسل کا ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی حویلی کے سامنے آ کر رکی۔ حویلی کے مین ڈور پر سب اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ حویلی کو بہت خوبصورت سجایا گیا، اس کے راستے میں گلاب کے پھول بچھائے گئے۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا لہنگا اٹھاتی ارسل کے ساتھ چلتی ہوئی حویلی کے اندر آئی۔ راستے میں ملازموں نے اس پر پھول برسائے۔ اس شاندار استقبال کو دیکھ کر آیت کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ اسے اپنے سسرال والوں سے اتنی گرینڈ ویلکم کی امید نہیں تھی۔ اندر جا کر ارسل کی کزن اسے صوفے پر بٹھا کر اس کا لہنگا سیٹ کیا۔ ارسل بھی اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا جبکہ زرین بیگم نے نہ جانے کون کون سی رسموں میں الگ لگی تھی۔ آیت نے تو یہ سب پہلی بار ہی دیکھا تھا، ان کے ہاں ایسی رسمیں نہیں ہوتی تھیں۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے آیت کی کمر اکڑنے لگی، اس کا سارا جسم تھک گیا۔ ارسل اور کتنا ٹائم لگے گا ان رسموں کو، میں بہت تھک گئی ہوں، آیت نے ارسل کے کان میں سرگوشی کی تھی جبکہ وہ اس کی بات پر مسکرایا اور زرین بیگم نے ان دونوں کو فارغ کرنے کی التجا کی۔ پھر آخر 10 منٹ بعد ان دونوں کو آزادی کا پروانہ مل ہی گیا۔ ارسل نے پھر سے آیت کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آیت کی نظر ایک بار پھر زرمش پر پڑی۔ باقی سب کی نسبت وہ اب بھی آنکھوں میں اداسی لیے ارسل کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آیت کو اس کا بار بار ارسل کو دیکھنا بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کون ہے اور بار بار ارسل کو کیوں گھور رہی ہے، آیت نے اپنے دل میں سوچا مگر ارسل سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ وہ اس وقت ارسل کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے اور ارسل کے یہ قیمتی لمحات کسی دوسرے کی بات کر کے ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہر ایک کا خیال اپنے دماغ سے نکال کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کے باقی حویلی کی طرح بہت خوبصورتی سے سجایا گیا
سارے کمرے میں گلاب کی مہک پھیلی ہوئی تھی، جگہ جگہ پھولوں کی لڑیاں بھی تھیں۔ پورے کمرے کا رنگ بلیک اور گولڈن کمبینیشن میں تھا، جس پر سرخ گلاب کے پھول کی ڈیکوریشن بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ارسل نے پیار سے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آیت نے جھک کر اپنے پاؤں کو ہیل سے آزاد کرنا چاہا، مگر ہیل کی اسٹرپس اس سے کھل ہی نہیں رہی تھیں۔ بار بار کوشش کرنے کے بعد جب وہ اسٹریپ کھولنے میں کامیاب نہ ہوئی تو روحانسی ہو کر ارسل کو دیکھنے لگی، جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ارسل، مجھ سے یہ اسٹریپ نہیں کھل رہی، آپ مسکرا رہے ہیں، پلیز کسی کو میری مدد کے لیے بلائیں نا، آیت نے کہا تو ارسل نے نفی میں سر ہلایا۔ کسی اور کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا، میں دیکھتا ہوں، ارسل کہتے ہی اس کے پاؤں کی طرف جھکا، مگر آیت نے فوراً اپنا پاؤں پیچھے کیا۔ ارسل، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آیت نے گھبرا کر پوچھا۔ ارے تم ہی تو بول رہی ہو یہ اسٹریپس کھول نہیں رہی، میں تو بس تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ نہیں ارسل، آپ پلیز میرے پاؤں کو ہاتھ نہ لگائیں، آیت کے کہنے پر ارسل سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کیوں، تمہارے پاؤں کو ہاتھ کیوں نہ لگاؤں، ارسل نے حیرت سے پوچھا۔ آپ میرے شوہر ہیں اور شوہر اپنی بیوی کے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگاتا، مجھے اچھا نہیں لگے گا اگر آپ میرے پاؤں کو ہاتھ لگائیں گے، آیت نے اسے آسان سے الفاظ میں کہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی، شوہر کیوں اپنی بیوی کے پاؤں کو نہیں ہاتھ لگا سکتا، ہمارا نکاح ہوا ہے، میرا تم پر پورا حق ہے، میں جیسے چاہوں تمہیں چھو سکتا ہوں، اور ویسے بھی میں تو آج رات تمہیں ہر جگہ سے چھو کر پیار کرنا چاہتا ہوں۔ ارسل کی بے باکی پر آیت کے گال سرخ ہوئے، پھر ارسل نے اس کے پاؤں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی ہیل کے اسٹریپس کھولے۔ لو کھل گئے، بس اتنی سی بات تھی اور تم رونے والی ہو گئی تھی، ارسل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارسل، کیا سچ میں ہماری شادی ہو گئی ہے، مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں ہو رہا، اب یقین کر لو یہ کوئی خواب نہیں ہے بلکہ تم سچ میں آیت گیلانی بن گئی، ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے ہیں، ارسل نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ مجھے تو اب بھی یہ خواب لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں ابھی اٹھوں گی تو میرے پاس نہیں ہوں گے آپ، آیت کے کہنے پر ارسل کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ آئی۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو لو مجھے چٹکی کاٹ کر یقین کر لو، میں سچ میں تمہارے سامنے ہوں، ارسل کے کہنے پر آیت کھلکھلائی۔ اچھا بس کرو، ہم یہ کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں، اب مجھے اپنی بیوی کو نہارنے دو، ارسل نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا اور لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھ کر گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جب آیت نے اپنا سر جھکا لیا، ارے یہ کیا، دیکھنے دو نا مجھے، اپنی دلہن کو، ارسل نے اس کا چہرہ اوپر کیا تو اس نے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ارسل پلیز آپ ایسے مجھے نہ دیکھیں، مجھے شرم آ رہی ہے، آیت نے معصومیت سے کہا تو ارسل نے کہکا لگایا۔ ارے شرم کیوں آ رہی ہے، میں کوئی غیر تھوڑی ہوں نا، تمہارا حق حلال کا شوہر ہوں، اگر میں تمہیں دیکھوں گا نہیں تو پھر منہ دکھائی نہیں ملے گی، ارسل نے شرارت سے کہا۔ آپ ایسے ہی منہ دکھائی دے دیں، آیت نے فوراً اسے حل پیش کیا۔ نہیں ایسے تو نہیں ملے گی، پہلے میں جی بھر کر اپنی خوبصورت دلہن کو نہاروں گا، ارسل نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں آیت، میری زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہو، ارسل نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور کہا۔ کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، ارسل نے اس کے کان کے قریب ہوتے سرگوشی کی۔ بولو آیت، کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، آیت کی خاموشی پر ارسل نے ایک بار پھر پوچھا۔ ارسل آپ سب جانتے ہیں نا، آیت نے جھجکتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے تمہارے منہ سے سننا ہے، ارسل، جو جذبہ میں آپ کے لیے محسوس کرتی ہوں وہ محبت سے کہیں زیادہ ہے، آپ میری سانسیں بن چکے ہیں، آپ کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، بتائیں کیا یہ محبت نہیں ہے، آیت نے معصومیت سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو ارسل نے اسے اپنے سینے سے لگایا، پھر اس نے سائڈ دراز سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی۔ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے اسے تمہارے لیے ہی بنایا گیا ہے، اس لیے میں نے اسے آج کے لیے خرید لیا، ارسل نے ایک ڈائمنڈ کا نیکلس اس کی طرف بڑھایا۔ اگر تم اسے ہمیشہ پہنو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا، ارسل نے چین اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ارسل، آپ کی دی ہوئی ہر چیز میرے لیے بہت انمول ہے، میں اسے ہمیشہ پہن کر رکھوں گی، یہ مجھے آپ کی یاد دلائے گا، آیت نے نرمی سے اپنے گلے کی چین کو چھوا تو ارسل بھی مسکرایا۔ صبح آیت کی آنکھ شور کی آواز سے کھلی، اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے ارسل کو دیکھا تو جو شرٹ لیس سویا ہوا تھا۔ آیت نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنا دوپٹہ سر پر لیا اور ارسل کو اٹھانے لگی۔ ارسل اٹھے نہ، دیکھیں باہر کون ہے، آیت کی آواز پر ارسل بھی اٹھا دروازے پر گیا، اس نے دروازہ کھولا تو سامنے زرمین بیگم بے چینی سے کھڑی تھیں۔ امی کیا ہوا، آپ اتنی صبح صبح، سب خیریت تو ہے نا، ارسل کے پوچھنے پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ بیٹا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، زرمش نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی ہے، اس کا بہت خون بہہ رہا ہے، اسے جلدی سے ہاسپٹل لے چلو، زرمین بیگم کے کہنے پر ارسل بھی بہت تیزی سے نیچے بھاگا۔ ارسل نیچے آیا تو زرمش بے ہوش پڑی تھی، اس کے ہاتھ سے خون بہہ کر فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ ارسل بیٹا دیکھو نا اسے کیا ہو گیا، زرمش کی ماں نے روتے ہوئے کہا۔ ارسل نے آگے بڑھتے ہوئے زرمش کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے لیے ہسپتال گیا۔ شہناز حوصلہ کرو، زرمش ٹھیک ہو جائے گی، ڈاکٹر اسے دیکھ رہے ہیں نا، زرمین بیگم نے شہناز کو حوصلہ دیا۔ ارسل خاموشی سے ایک کونے میں کھڑا دونوں کو دیکھ رہا تھا، اسے زرمش کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، وہ جانتا تھا کہ زرمش ارسل کو پسند کرتی تھی، مگر اس حد تک جانا، یہ بات ارسل کو پسند نہیں آئی۔ خیر 2 گھنٹے کے بعد زرمش کو ہوش آیا، شہناز بیگم تو اندر اس کے پاس بیٹھی تھی۔ بیٹا تم بھی ذرا زرمش کو دیکھ لو،
زرمین بیگم کے کہنے پر ارسل نے نظر گھمائی۔ امی جلدی کرے، میں نے گھر جانا ہے، ارسل نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا زرمین بیگم کو بہت عزیز تھی، اس لیے وہ کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آیت بس پریشانی سے اپنے بیڈ پر بیٹھی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ کیا مجھے بھی نیچے جانا چاہیے؟ آیت نے بے چینی سے سوچا۔ پھر وہ اٹھ کر فریش ہوئی اور نیچے چلی گئی، مگر نیچے نہ تو زرمین بیگم تھی اور نہ ہی ارسل تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ بھابھی آپ اٹھ گئیں؟ توبہ جو ارسل کی کزن تھی وہ آیت کے پاس آ کر بیٹھی۔ آپ کو تو بالکل بہت بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوگا نا؟ ارسل بھائی کو ایسے شادی کی پہلی صبح جانا پڑا، مگر زرمش کا بہت خون بہہ گیا تھا، اللہ اسے صحت دے، توبہ نے افسوس سے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں توبہ، مجھے برا نہیں لگ رہا، آیت نے مسکرا کر کہا۔ آپ ناشتہ کریں گی؟ میں ناشتہ تیار کروا دوں؟ توبہ کے کہنے پر آیت نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، ارسل آ جائیں، میں ان کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گی۔ آیت نے کہا ہی تھا جب ارسل زرمش کو سہارا دیتے اندر لایا۔ ان کے ساتھ زرمین بیگم اور زرمش کی امی شہناز بھی تھیں۔ ارسل نے نرمی سے صوفے پر بٹھایا اور آیت کے پاس آیا۔ زرمش کو دیکھتے ہی آیت پہچان گئی کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کل ارسل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی صاف دکھ رہی تھی۔ کیا اس نے ارسل کی وجہ سے ایسا کیا؟ ایک سوچ آیت کے دماغ میں آئی، مگر پھر بھی اس نے کسی پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اب تم کیسی ہو زرمش؟ آیت نے آگے آتے زرمش سے پوچھا۔ بیٹا یہ اب ٹھیک ہے، تم بھی سوچ رہی ہوگی کہ شادی کی پہلی صبح ہم سب تمہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ جاؤ تم اچھے سے تیار ہو کر آؤ، میں ناشتے کا انتظام کرتی ہوں، زرمین بیگم نے کہا تو آیت ارسل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارسل، زرمش آپ کی کیا لگتی ہے؟ ارسل اس وقت آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر رہا تھا جب آیت نے اس سے پوچھا۔ میری کزن ہے، خالہ کی بیٹی ہے، ارسل نے مختصر سا جواب دیا۔ آیت اپنی ہی سوچ میں لگی اپنے دوپٹے کو اپنی انگلیوں کے گرد گھمانے لگی۔ اسے زرمش ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، نہ جانے کیوں، مگر اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زرمش ارسل کو چاہتی ہے۔ کل جس انداز میں وہ ارسل کو دیکھ رہی تھی اس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا۔ بیگم صاحبہ صبح کن سوچوں میں لگ گئیں؟ کہیں کل کی حسین رات کے بارے میں تو نہیں سوچ رہیں؟ ارسل اس کے پاس بیٹھتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا۔ ارسل آپ بھی نہ، آیت نے شرما کر کہا تھا۔ چلو آؤ نیچے چلتے ہیں۔ ارسل اس کے ہاتھ کو تھامتا اسے نیچے لے گیا۔ اس نے پہلے چیئر گھسیٹ کر آیت کو بٹھایا، پھر اس کے ساتھ والی چیئر پر خود ہی بیٹھ گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ سلیمان صاحب سربراہی کرسی پر بیٹھے اور ان کے ساتھ والی کرسی پر ان کی بیگم زرمین بیٹھی تھیں۔ کھانا پرسکون ماحول میں کھایا گیا۔ اس کے بعد زرمین بیگم نے آیت کو اپنے خاندانی کنگن پہنائے۔ سلیمان صاحب نے ان دونوں کی روشن مستقبل کی ڈھیر ساری دعائیں سے نوازا تھا۔ تم ارسل کے ساتھ جا کر حویلی دیکھ لو، پھر شام کے لیے بھی تیار ہونا، گاؤں کی بہت سی عورتیں تمہیں دیکھنے آئیں گی۔ جاؤ ارسل، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ زرمین بیگم کے کہنے پر آیت اور ارسل حویلی دیکھنے چلے گئے۔ بیگم آپ ہمارے ساتھ کمرے میں آئیں، سلیمان صاحب کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جب زرمین بیگم بھی ان کے پیچھے ہی گئیں۔ جی کہیں، زرمین بیگم نے کمرے میں آتے ہی کہا۔ بیگم ہم نے زرمش کے بارے میں جو سنا کیا وہ سچ ہے؟ سلیمان صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی آپ نے صحیح سنا ہے، زرمین بیگم نے نظر جھکا کر کہا۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ ارسل کو اس کے کمرے سے اٹھا کر لے گئیں؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ آج اس کی شادی کی پہلی صبح ہے؟ بہو کیا سوچے گی؟ کس بات کا کوئی خیال نہیں آپ نے؟ بیگم سردار آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ زرمش کی طبیعت خراب تھی، میں بہت گھبرا گئی تھی، اس وقت مجھے جو سمجھ آیا میں نے وہی کیا، اور اگر ارسل اسے ہسپتال لے بھی گیا تو کیا ہو گیا؟ آپ خواہ مخواہ ہی غصہ کر رہے ہیں۔ اگر اس زرمش کو مرنے کا اتنا ہی شوق چڑھا ہوا تھا تو ہمیں بول دیتی، گھر میں اور بھی بہت لوگ تھے، ان میں سے کسی کو لے جاتی۔ ہماری ایک بات آپ اچھے سے سمجھ لیں، اب ارسل کی شادی ہو گئی ہے، وہ آیت کے ساتھ خوش ہے، اور آپ بھی زرمش کا خیال اپنے دل سے نکال دیں، وہ اب ہمارے گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ اور زرمش کی آپ طرفداری نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ اس نے اپنی نس کیوں کاٹی؟ بہتر ہوگا اب آپ ارسل سے دور ہی رکھیں۔ سلیمان صاحب نے انہیں کہتے باہر چلے گئے۔ جب وہ بھی بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ سردار ٹھیک کہتے ہیں، مجھے اپنے بچے سے زیادہ اور کوئی عزیز نہیں ہے، میں اپنے بچے کی خوشی کو کسی میں نہیں آنے دوں گی، چاہے وہ زرمش کیوں نہ ہو۔ میں اپنے بچے کا گھر برباد نہیں کروں گی، زرمین بیگم نے سوچا تھا۔ واؤ، یہ کتنی خوبصورت ہے، آیت ارسل سے آگے چلتی حویلی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر ارسل مسکرایا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے حویلی دکھا رہا تھا اور وہ بس حویلی کی ہی تعریفیں کیے جا رہی تھی۔ صرف حویلی ہی خوبصورت لگ رہی ہے یا اس میں رہنے والے یا مقیم بھی؟ ارسل نے اس کے کان کے پاس ہوتے سرگوشی کی۔ ارسل آپ سے زیادہ اور کچھ بھی پیارا نہیں ہے، آیت نے مسکرا کر کہا تھا۔ میں جانتا ہوں آیت، چلو آؤ اب روم میں چلتے ہیں، باقی کی حویلی کل دیکھ لینا، ویسے بھی اب تو تم نے یہیں رہنا ہے، پھر شام کے لیے بھی تو تیاری کرنی ہے نا۔ ارسل نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے قدم آگے کیے اور کمرے کی جانب چل پڑے۔ ارسل، یہ کنگن میرے ہاتھ پر کیسے لگ رہے ہیں؟ آیت نے بیڈ پر بیٹھے ارسل کے سامنے اپنے ہاتھ کرتے ہوئے کہا، جن میں زرمین بیگم کے دیے کنگن تھے، بہت خوبصورت، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کنگن بنے ہی تمہارے ہاتھ کے لیے ہیں۔ ارسل نے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ تھوڑی دیر وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، پھر گاؤں کی کچھ لڑکیاں آیت کو تیار کرنے آ گئیں۔ ارسل اپنے کپڑے لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔
وہ نہیں چاہتا تھا کہ آیت ڈسٹرب ہو۔ ماشاءاللہ، آج تو آپ کا روپ ہی الگ ہے، ارسل کی کزن نے آیت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ آج واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، سلور کلر کی پاؤں کو چھوٹی ہوئی میکسی پہنے۔ اس نے گلے میں زرمین بیگم کا دیا ہوا بھاری سیٹ پہنا تھا۔ وہ اس روب میں گاؤں کے ہونے والے سردار کی بیوی لگ رہی تھی۔ ارسل کی کزن نے بیڈ دوپٹہ اس کے سر پر سیٹ کیا اور اسے کمرے میں چھوڑ کر سب سے باہر چلی گئی۔ آیت اپنی بھاری میکسی سنبھالتے بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ اس کے کپڑے سچ میں بہت ہی بھاری تھے، وہ ابھی سے ہی تھک گئی تھی۔ اس نے اپنے گلے میں موجود ارسل کی دی ہوئی چین کو اپنے ہاتھ سے چھوا تھا۔ ارسل، آپ میرے لیے بہت خاص ہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ کی دی ہوئی ہر چیز میں بہت سنبھال کر رکھوں گی۔ آیت نے مسکراتے ہوئے ارسل کی دی ہوئی چین پر اپنے لب رکھے۔ معاف کیجیے گا محترمہ، میں شاید غلطی سے یہاں آ گیا، میں تو اپنی بیوی آیت کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ویسے آپ کون ہیں اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ ارسل نے کمرے میں آتے بیڈ پر بیٹھی آیت کو دیکھ کر کہا۔ ارسل، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں ہی آپ کی بیوی ہوں۔ آیت کے کہنے پر ارسل نے حیران ہونے کا ناٹک کیا۔ کیا سچ میں یہ تم ہو آیت؟ اف اللہ، میں تو سمجھا کوئی اور حور آسمان سے اتر آئی ہے۔ ارسل کے کہنے پر آیت کھلکھلائی تھی۔ ارسل، آپ بھی حد کرتے ہیں، ویسے جس نے بھی تمہیں تیار کیا ہے اسے شاباش دینی تو بنتی ہے، بھئی میری بیوی کو پورا ہی بدل دیا، بلکہ حور ہی بنا دیا۔ ارسل نے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھے کہا تو آیت اس کے بازو پر ہلکا سا تھپڑ رسید کیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا میں پہلے خوبصورت نہیں تھی؟ آیت نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ میری جان، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم ویسے ہی بہت خوبصورت ہو، اس سب سے میک اپ میں تمہیں ضرورت نہیں۔ ارسل نے فوراً سے کہا کہ کہیں وہ سچ میں ہی ناراض نہ ہو جائے۔ چلو آؤ، اب ہم نیچے چلتے ہیں، لان میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں سب۔ ارسل اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ سے کھڑا کر کے چکا تھا۔ ولیمہ نیچے حویلی کے لان میں ہی رکھا گیا تھا۔ ایک طرف مردوں کا انتظام تھا اور دوسری طرف خواتین کا۔ حویلی میں پردے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، جو بھی مرد حویلی آتا تو اسے الگ سے مردان خانے میں ہی بٹھایا جاتا تھا، وہاں گھر کی عورتوں کا جانا منع تھا۔ آیت اسٹیج پر بیٹھی ارسل کی کزن کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ ارسل کی ساری کزن اسے بہت اچھی لگ رہی تھیں، سوائے زرمش کے۔ وہ اسٹیج پر ہی بیٹھی تھی جب زرمش اس کے پاس آئی۔ بہت مبارک ہو آیت، تمہاری قسمت بہت اچھی ہے، جس کو پانے کے خواب کئی آنکھوں نے دیکھے وہ تمہیں دیا گیا۔ زرمش کی آنکھوں میں خواب ٹوٹنے کی تکلیف تھی۔ آیت نے اسے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ارسل اس کا تھا، اس سے بہت محبت کرتا تھا، اسے بھلا اور کیا ہی چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر بعد ارسل بھی اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا۔ ارسل کی موجودگی میں آیت ہر طرف سے اس سے بے خبر ہو کر اس میں کھو گئی، جبکہ ارسل بھی سب کچھ نظر انداز کرتا اس سے باتوں میں مصروف تھا۔ کیمرے کی آنکھ کل کی طرح آج بھی اس مکمل اور خوبصورت جوڑے کو ہمیشہ کے لیے تصویروں میں قید کر رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ ارسل اور آیت کی شادی کو 3 سال ہو گئے۔ ان دونوں کو اللہ نے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف تھا۔ آیت کے بھائی فہد کی بھی پچھلے سال شادی ہو گئی تھی۔ آیت بھی ارسل کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ ارسل کا پیار ہر دن کے ساتھ اور زیادہ بڑھ جاتا۔ ارسل اور اپنے بیٹے روحان کی محبت میں وہ ہر روز نکھر رہی تھی۔ سلیمان صاحب اور زرمین بیگم بھی پوتے کو پا کر بہت خوش تھے۔ زرمین بیگم کا تو سارا وقت ہی روحان کے چھوٹے کام کرتے گزرتا۔ ان دونوں کو تو جیسے کھلونا ہی مل گیا تھا۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا تھا، اگر کوئی پیچھے تھا تو وہ صرف زرمش تھی۔ اس کے لیے نہ جانے کتنے ہی رشتے آئے، مگر اس نے سب کا انکار کر دیا۔ اب وہ ملتان شہر کی یونیورسٹی میں پڑھائی کر رہی تھی، اس کا یونی کا آخری سال تھا۔ اس کے بعد اسے گاؤں واپس آنا تھا۔ ماما جانی اٹھو نہ، دیکھو روحان کو بھوک لگ رہی ہے۔ 2 سالہ روحان نے آیت کے گال پر پیار کرتے اسے اٹھایا۔ آیت نے آنکھیں کھولتے اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں بھرا۔ میری جان کو بھوک لگی ہے، بتاؤ کیا کھانا ہے آپ نے؟ آیت نے پیار سے پوچھا تھا۔ کھانا بابا جانی نے بنا دیا ہے، آپ نیچے چلو نا، انہوں نے مجھے آپ کو لینے بھیجا ہے۔ روحان کی بات پر آیت کے لبوں کو خوبصورت مسکان نے چھوا۔ ارسل کا پیار اب بھی ویسا ہی تھا، جب بھی اس کے پاس وقت ہوتا وہ آیت کے لیے کھانا بنا دیا کرتا تھا۔ سلیمان صاحب اب گاؤں کے کاموں سے دور ہو چکے تھے اور اب گاؤں کا سردار ارسل تھا، مگر ان سب مصروفیات کے بعد بھی وہ آیت اور روحان کو پورا وقت دیتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی سلیمان گیلانی سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کا ایک طرف زرمین بیگم تھی، جبکہ دوسری طرف ان کا بیٹا سردار ارسل تھا، اور ارسل کے ساتھ والی کرسی پر آیت روحان کو لیے بیٹھی تھی۔ خاموش ماحول میں بس روحان کی معصومانہ باتوں کی گونج تھی، جس سے سب لوگ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ارسل بیٹا، آج تم یاد سے زرمش کو یونیورسٹی لے آنا، تمہیں پتہ ہے نا کس وقت لانا ہے؟ زرمین بیگم کے کہنے پر ارسل نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی امی، جانتا ہوں کب لانا ہے، اگر وقت ہوا تو میں خود چلا جاؤں گا، ورنہ ڈرائیور کو بھیج دوں گا۔ نہیں ارسل، تم خود جاؤ گے زرمش کو لینے، میں نہیں چاہتی کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ آئے۔ زرمین بیگم نے ذرا سختی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں وقت نکال لوں گا۔ ارسل نے ایک نظر آیت کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زرمش کا نام سنتے ہی آیت بے چین ہوئی، جبکہ سلیمان صاحب اس ساری گفتگو میں خاموشی رہے۔ زرمش میری بچی، کتنے مہینوں بعد دیکھا ہے تمہیں، زرمین بیگم نے زرمش کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ارسل ابھی اسے حویلی لایا ہی تھا، وہ اسے زرمین بیگم کے پاس چھوڑتا آیت کے پاس چلا گیا، جو کچن میں روحان کے دودھ کی تیاری کر رہی تھی۔
لے آئے آپ اپنی کزن کو؟ آیت نے پوچھا تو ارسل اس کے قریب ہوا۔ لے آیا اسے، نیچے امی کے پاس ہے۔ اسے چھوڑو، ہماری باتیں کرو نا۔ ارسل نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ارسل آپ بھی نہ بس کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے روحان کا دودھ بنانے دے ورنہ اس نے حویلی سر پر اٹھا لینی ہے۔ آیت نے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ لاؤ دو میں بنا دوں اپنے بیٹے کا دودھ، تم یہاں بیٹھو۔ ارسل نے اس کا ہاتھ سے فیڈر لیا اور اسے چیئر پر بٹھا دیا۔ نہیں ارسل، میں بنا دیتی ہوں، آیت نے احتجاج کرنا چاہا۔ تم بس خاموشی سے بیٹھی رہو، ارسل نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ارسل آپ بھی نہ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ یہی سوچیں گے کہ ارسل ہوگا گاؤں کے سردار، مگر اب بیوی کے سامنے تو بگی بلی ہے، ارسل نے ہنستے ہوئے کہا تو آیت بھی مسکرائی۔ 3 سال گزر گئے تھے مگر ارسل بالکل بھی نہیں بدلا، وہ آج بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتا تھا۔ آیت بھی اس کی محبت میں پوری طرح سے ڈوب چکی تھی۔ ارسل کے بغیر وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 2 دن تیزی سے گزرے۔ آج زرمش کو واپس آئے 15 دن ہو گئے اور ان کے 15 دنوں میں زرمش نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ وہ نہ تو ارسل کو دیکھتی اور نہ ہی اس کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈتی۔ آیت بھی اس کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے لگا شاید یونیورسٹی جا کر زرمش نے اپنے دل سے ارسل کا خیال نکال دیا ہے، یا پھر اسے کوئی اور پسند آ گیا ہوگا۔ خیر جو بھی تھا، مگر اہم یہ تھا کہ وہ ارسل سے دور ہو گئی تھی۔ زرمش میری بچی کیا ہوا؟ صبح سے الٹیاں کر رہی ہو؟ زمین بیگم نے زرمش کے پاس آتے ہوئے پوچھا تھا جو نڈال سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شاید فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، آپ پریشان نہ ہوں خالہ، میں ٹھیک ہوں۔ زرمش کی آواز میں نقاہت تھی، جیسے طبیعت کی خرابی نے ساری ہمت ختم کر دی ہو۔ زرمش بیٹا، یہ تو پریشانی کی بات ہے، دیکھو میری بچی کیسے نڈال ہو گئی ہے۔ میں ابھی ارسل کو بلاتی ہوں، تمہیں ہاسپٹل لے کر جائے۔ زرمین بیگم کے کہنے پر زرمش پریشان ہوئی۔ نہیں خالہ، ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ ارسل کو پریشان نہ کریں، ویسے بھی امی نے مجھے دوا دی ہے، میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ زرمش کے کہنے پر بھی زرمین بیگم کو تسلی نہ ہوئی۔ زرمش کو دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ زرمش کے سامنے تو زرمین بیگم خاموش ہو گئیں، مگر اس کے کمرے سے باہر آ کر انہوں نے ملازمہ کو ڈاکٹر کو فون کرنے کا کہا۔ خالہ آپ نے ان کو کیوں بلا لیا؟ میں ٹھیک ہوں اور اب تو الٹی بھی نہیں آ رہی، آپ پلیز انہیں واپس بھیج دیں۔ زرمش نے زرمین بیگم کے ساتھ آئی لیڈی ڈاکٹر کو دیکھ کر کہا۔ زرمش ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ اب تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ شہناز بیگم نے بھی زرمش کے ساتھ دیا۔ طبیعت خراب ہو گئی تو اچھی بات ہے، مگر پھر بھی چیک کروانا ضروری ہے، اور ویسے بھی تو اب ڈاکٹر آ گئی ہے نا، یہ اچھے سے تمہیں چیک اپ کر لیں گی۔ آؤ شہناز، ہم باہر چلتے ہیں۔ زرمین بیگم کے کہنے پر شہناز اپنی بیٹی کو افسوس سے دیکھتی باہر چلی گئی، جبکہ زرمش بھی پریشانی سے اب ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ کب سے طبیعت خراب ہے آپ کی؟ ڈاکٹر نے اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر، وہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، مگر گھر میں میری امی کے علاوہ اور کسی کو اس بارے میں نہیں پتہ۔ آپ پلیز یہ بات کسی کو مت بتائیے گا، زرمش نے انہیں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اگر آپ ماں بننے والی ہیں تو یہ بہت اچھی خبر ہے، میں ابھی یہ بات بیگم صاحبہ کو بتا دیتی ہوں۔ نہیں ڈاکٹر، پلیز آپ انہیں کچھ مت بتانا، زرمش نے پھر سے التجا کی۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے؟ ایسے یہ ٹھیک ہے نا؟ زرمین بیگم نے ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے ایک نظر زرمش کو دیکھا جس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ جی یہ ٹھیک ہے، فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں نے کچھ میڈیسن بتائی ہے، ان سے یہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گی، ڈاکٹر نے زرمین بیگم کو بتایا تھا، مگر اس کے چہرے پر بے چینی تھی۔ زرمین بیگم نے سر ہلا کر اسے جانے کو کہا، پھر وہ زرمش کو آرام کرنے کہتی کمرے سے باہر نکلی۔ ڈاکٹر میری بات سنیں، انہوں نے باہر آتے ڈاکٹر کو روکا۔ جی بیگم صاحبہ، ڈاکٹر نے ادب سے پوچھا، کیا آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ زرمش ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے اندر بھی محسوس کیا تھا آپ کچھ بے چینی سی محسوس کر رہی ہیں، کوئی سیریس بات ہے؟ آپ کھل کر ساری بات کر سکتی ہیں۔ زرمین بیگم کے انداز میں تفتیش تھی، جبکہ ڈاکٹر مزید گھبرا گئی۔ اس نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو صبا، تم ہمارے گاؤں کی ہو، سردار سلیمانی نے تمہیں شہر بھیجا اور تمہاری پڑھائی کا سارا خرچہ اٹھایا۔ آج تم ان کی مہربانی کی وجہ سے ڈاکٹر ہو، کیا تم اب ان کے احسان کا صلہ ایسے دو گی؟ زرمین بیگم کے کہنے پر صبا نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھے معاف کر دے بیگم صاحبہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں زرمش بی بی کی باتوں میں آ گئی تھی، انہوں نے مجھے آپ سے چھپانے کا کہا۔ صبا کے کہنے پر زرمین بیگم نے سرد آنکھ خارج کی۔ ان کا شک صحیح نکلا، زرمش اور شہناز ان سے کچھ چھپا رہی تھیں۔ بتاؤ مجھے کیا چھپا رہی ہیں زرمش سے ہم سے؟ بیگم صاحبہ وہ امید سے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کو نہ پتہ چلے۔ صبا کی بات پر زرمین بیگم کا سر گھوم گیا، وہ لڑکھڑائی جب صبا نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ بیگم صاحبہ آپ ٹھیک ہیں؟ صبا کے پوچھنے پر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہا اور خود لڑکھڑاتے قدموں سے ہال میں آئیں۔ ہال کے صوفے پر سلیمان صاحب روحان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دادی آپ کو کیا ہوا؟ ان کو روتے دیکھ کر روحان نے پوچھا تو سلیمان صاحب نے بھی انہیں دیکھا۔ زرمین آپ کو کیا ہوا؟ خدا خیر کرے، آپ اس طرح سے کیوں رو رہی ہیں؟ سلیمان صاحب نے ان کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ روحان بیٹا، آپ اپنی ماما کے پاس جاؤ، زرمین بیگم نے روحان
بیگم اب کہہ بھی دیں، دل بہت گھبرا رہا ہے، سب خیر ہے نا؟ سلیمان صاحب نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ انہیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ کیسے بتاؤں آپ کو سلیمان، آپ میری اپنی ہی بانجی نے ہماری عزت اتار تار کر دی، اس نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ زرمین بیگم کی بات پر سلیمان صاحب اور زیادہ پریشان ہوئے۔ آپ زرمش کی بات کر رہی ہیں؟ کیا ہے اس نے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ زرمش ماں بننے والی ہے، آج اس کی طبیعت خراب تھی، میں نے ڈاکٹر کو بلوا کر اس کا چیک اپ کرایا۔ سلیمان اب کیا ہو گیا؟ ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ زرمین بیگم کے کہنے پر سلیمان صاحب بھی شک میں آ گئے۔ زرمین، کیا آپ کو یقین ہے؟ کافی دیر بعد انہوں نے زرمین بیگم سے پوچھا، امی کیا یہ سچ ہے؟ پیچھے سے ارسل کی آواز پر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جہاں وہ چہرے پر غصہ لیے کھڑے تھا۔ بتائیں امی، کیا یہ سچ ہے؟ ارسل ان کے پاس آتے ہوئے بولا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ارسل بیٹا، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں پہلے شہناز اور زرمش سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ سلیمان صاحب نے اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے کہا، بابا جان کیا بات کریں گے آپ اس سے؟ کیا اب بھی یہ بات کرنے کو کچھ رہ گیا؟ ارسل کا غصہ کی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ارسل بیٹا، تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ زرمین بیگم کے کہنے پر وہ غصے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ بیگم آپ بھی میرے ساتھ آئیں، سلیمان صاحب نے زرمین بیگم کو کہا۔ اب ان کا رخ زرمش کے کمرے کی طرف تھا۔ خالو جان آپ؟ زرمش انہیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ زرمین بیگم نے آگے آتے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ زرین، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ شہناز بیگم نے آگے آتے پوچھا، جبکہ زرمین بیگم نے ہاتھ اٹھا کر انہیں آگے سے آنے سے روکا۔ تم اس معاملے میں نہیں بولو گی، فی الحال تم جاؤ یہاں سے، تم سے بعد میں حساب ہوگا۔ زرمین بیگم کے کہنے پر شہناز خاموشی سے چلی گئی۔ اب تم بولو لڑکی، تم نے ہماری عزت کے ساتھ کیسا مذاق کیا؟ سلیمان صاحب کی غرض پر زرمش کانپ اٹھی۔ خالو جان مجھے معاف کر دے۔ زرمش ان کے قدموں میں گری۔ زرین کہنے دیں اسے، آج سے یہ ہمارے لیے مر گئی، اسے بولیں اس بچے کے باپ کو بلائے اور چلی جائے اس کے ساتھ۔ سلیمان صاحب نے غصے سے کہا، نہیں خالو جان، خدا کے لیے ایسا مت کریں، اگر آپ نے منہ موڑ لیا تو میں کیا کروں گی؟ خالو آپ کچھ بولیں نا۔ زرمش نے روتے ہوئے کہا، کچھ بولنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا ہے، شرم سے سر جھک گیا ہمارا۔ بتاؤ کون ہے اس بچے کا باپ؟ زرمین بیگم نے بھی اسے خود سے دور کرتے سوال کیا۔ میں نہیں جانتی وہ اب کہاں ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ زرمش نے روتے ہوئے کہا۔ تو وہ دونوں چونک گئے۔ کیا مطلب تمہیں کچھ نہیں پتا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر وہ شوہر ہے تمہارا۔ ایک منٹ کہیں، کیا تم نے اس سے شادی نہیں کی تھی؟ زرمین بیگم نے حیرت سے پوچھا تھا، جبکہ سلیمان صاحب بھی سب سمجھ گئے۔ خالہ وہ کہتا تھا مجھ سے شادی کرے گا، لیکن پھر نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ زرمش کی بیگم بات پر سلیمان صاحب نے آنکھیں بند کی، یعنی اس کے باپ کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ اب ہم گاؤں والوں کو کیا کہیں گے سلیمان؟ زرین آپ میرے ساتھ آئیں۔ سلیمان صاحب بس اتنا کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ زرین بیگم بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ جب حویلی کے بڑے دروازے پر گاڑی کی بریک کی آواز سن کر سب کی سانسیں رک گئیں۔ ارسل واپس آ گیا تھا، آنکھیں سرخ، جبڑا بنچا ہوا اور ہاتھوں کی مٹھیاں اس قدر کس کر بند کیں، انگلیوں کی پوریں سفید پڑ گئی تھیں۔ وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، جہاں سلیمان صاحب اور زرین بیگم سر جھکائے بیٹھے تھے۔ کہاں ہے وہ؟ ارسل کی آواز گرجی، پورا حال اس کی آواز سے گونجا۔ کہاں ہے وہ لڑکی جس نے ہمارے خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا؟ ارسل بیٹا ہوش کرو۔ سلیمان صاحب اٹھے ہی تھے کہ ارسل نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ ہوش؟ کون سا ہوش بابا جان؟ اتنے سالوں سے ہم اپنی عزت بنانے میں لگے ہیں اور آپ کی بانجی نے سب برباد کر دیا۔ جو کچھ آپ نے فون پر بتایا اس کے بعد اور کچھ سننا باقی نہیں ہے۔ بغیر نقاب وہ ماں بننے والی ہے؟ اور ارسل کی آواز پر زرین بیگم کی ہچکیاں بن گئیں۔ ارسل؟ سلیمان صاحب کی آواز میں سرداروں والا رعب تھا۔ آواز نیچی رکھو، دیواریں بھی سنتی ہیں، گاؤں والے کیا کہیں گے؟ گاؤں والے؟ ارسل کڑوا ہنسا۔ بہت جلد گاؤں والوں کو پتہ چل جائے گا، آپ کس کو جواب دیں گے، اور آپ نے اسے یہاں پناہ کیوں دے رکھی ہے؟ پھر وہ 2 قدم چل کر زرین بیگم کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ امی آپ نے اسے بیٹی کہا تھا نا، بتائیں اب یہ بیٹی کہاں منہ چھپائے گی؟ اس بچے کو کون سا نام دیں گے آپ؟ گیلانی؟ ہرگز نہیں، میں اپنے خاندان پر یہ داغ نہیں لگنے دوں گا۔ ارسل بیٹا، زرین بیگم روتے ہوئے بولی، وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہے۔ غلطی؟ ارسل کی آنکھوں اور سرخ ہو گئیں۔ یہ غلطی نہیں، جرم ہے امی، جرم، اور اس کی سزا صرف ایک ہے، نکاح کے بغیر ماں بننے والی عورت کی اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور زرمش کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سلیمان صاحب اسے روکنے لپکے۔ ارسل رک جاؤ، میں سردار ہوں اس حویلی کا اور فیصلہ میں کروں گا۔ ٹھیک ہے، کریں فیصلہ۔ کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ بتائیں، کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ اور پھر اس کے بعد گاؤں والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا اپنی بدنامی روکنے کا آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے؟ ارسل سلیمان صاحب کے سامنے آتے پوچھنے لگا۔ ایک طریقہ ہے ہمارے پاس، اگر تم چاہو تو ہماری عزت بچا سکتے ہو، سلیمان صاحب نے کہا تو ارسل 2 قدم پیچھے ہوا۔ چہرے پر حیرانی کے تاثرات تھے، جیسے وہ ان سے ایسی بات کی امید نہیں کرتا تھا۔ بابا جان آپ؟
خدا کے لیے بابا جان، جو میں سوچ رہا ہوں وہ مت کہیے گا، ارسل نے نفی میں سر ہلاتے کہا تھا۔ ارسل بیٹا، ہم مجبور ہیں، ہماری عزت بچانے کے لیے تمہیں زرمی سے نکاح کرنا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں تمہارا اور اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر بیٹا دنیا والوں کو دکھانے کے لیے جھوٹا نکاح کر لو، اس کے بعد باقی سب ہم سنبھال لیں گے۔ دیکھو، ہم اپنی یہ پگڑی تمہارے قدموں میں رکھتے ہیں، ہماری عزت کی لاج رکھ لو۔ سلیمان صاحب نے آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے سر سے اپنی پگڑی اتاری اور ارسل کے پاؤں میں رکھ دی۔ ارسل نے فوراً سے ان کی پگڑی اٹھا کر چوم لی تھی۔ بابا جان، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی اس پگڑی کی جگہ صرف آپ کے سر پر ہے۔ ارسل نے پگڑی ان کے ہاتھ تھمائی۔ ارسل بیٹا، اب تم ہی ہمارا آخری سہارا ہو۔ زرمین بیگم نے بھی روتے ہوئے التجا کی۔ نہیں، میں اس لڑکے سے شادی نہیں کر سکتا، میں آیت کو کیا جواب دوں گا؟ بابا جان، میں اس سے کیا بتاؤں گا؟ اس سب میں میری بیوی اور میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ میں ان دونوں کو کس گناہ کی سزا دوں؟ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، آپ خدا را کسی اور سے اس کا نکاح پڑھوا دیں۔ ارسل نے سختی سے کہا تھا۔ وہ اپنی آیت کو ہرگز بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ہم جانتے ہیں تم آیت سے بہت محبت کرتے ہو، مگر تم یہ بھی نہ بھولو کہ تم اس گاؤں کے سردار ہو، تمہارے اوپر بہت ذمہ داری ہے۔ اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں جو ٹھیک لگے وہی کرنا۔ سلیمان صاحب اسے کہتے چلے گئے۔ زرین بیگم بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی، جبکہ ارسل اپنے سر تھامتا صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ آدھی رات کا سناٹا حویلی پر چھایا تھا، سب سو چکے تھے سوائے ارسل کے۔ وہ 2 گھنٹے سے صوفے پر بیٹھا سر پکڑے سوچ رہا تھا، ایک طرف بابا کی اتری ہوئی پگڑی، ماں کے آنسو، حویلی کی عزت، دوسری طرف آیت کی مسکراہٹ، روحان کی معصومیت اور 3 سال کی محبت۔ آخر اس نے گہری سانسیں لیں اور مٹھیاں بھینچیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ قدم خود بخود سلیمان صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازے پر ہلکی دستک دی۔ اندر سے سلیمان صاحب کی تھکی ہوئی آواز آئی، آ جاؤ۔ ارسل اندر داخل ہوا۔ سلیمان صاحب جائے نماز پر بیٹھے تھے، ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ زرمین بیگم پلنگ کی پائٹی پر بیٹھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ارسل کو دیکھتے ہی دونوں کی نظریں اس پر جم گئیں۔ امید اور خوف ایک ساتھ ان کی آنکھوں میں تھے۔ ارسل سیدھا باپ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ لمحے بھر کو کمرے میں صرف دیوار پر لگی کھڑکی کی ٹک ٹک سنائی دی۔ بابا جان، ارسل کی آواز بھر آئی، مگر لہجہ مضبوط تھا، میں تیار ہوں۔ سلیمان صاحب نے چونک کر وہ سر اٹھایا۔ زرمین بیگم کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ کیا کہا تم نے بیٹا؟ سلیمان صاحب کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا میں تیار ہوں بابا جان، ارسل نے نظریں جھکا کر کہا۔ میں زرمی سے نکاح کر لوں گا، آپ کی پگڑی کی لاج رکھ لوں گا، اس حویلی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ سنتے ہی زرمین بیگم زاروں کی طرح رو پڑیں۔ وہ اٹھ کر ارسل کے پاس آئیں اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ جیتے رہو میرے بچے، تم نے آج ہمیں مرنے سے بچا لیا۔ سلیمان صاحب کانپتے ہاتھوں سے ارسل کے کندھے تھامے۔ ان کی آنکھوں میں فخر تھا، شرمندگی تھی اور بے پناہ دکھ بھی۔ ارسل بیٹا، میں جانتا ہوں میں نے تم سے بہت بڑی قربانی مانگی ہے، میں تمہارا باپ کہلانے کے لائق نہیں، ایسا مت کہیں بابا جان۔ ارسل نے باپ کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ نے مجھے سردار بنایا ہے اور سردار اپنے خاندان کے لیے قربانی دیتا ہے، یہ میرا فرض ہے۔ اور آیت بیٹی؟ زرمین بیگم نے ہچکی لیتے ہوئے پوچھا۔ ارسل کا چہرہ لمحے بھر کو ترک گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے آنسو روکے۔ آیت کو میں خود سمجھا لوں گا، مگر یاد رہے آیت کو اس نکاح کی حقیقت کا علم نہ ہو۔ زرین بیگم کے کہنے پر ارسل نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ سلیمان صاحب نے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ میں کل ہی تمہاری دوسری شادی کا اعلان کر دیتا ہوں، بس تم ہمارا مان رکھ لینا۔ ارسل نے ہاں میں سر ہلایا اور پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ دیوار سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گیا، اور پھر وہ سردار ارسل، جو کبھی کسی کے سامنے نہیں رویا تھا، بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ایسا نکاح کرنے جا رہا ہے جو اس کی روح کو مار دے گا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر آیت نے پلٹ کر دیکھا۔ ارسل اندر داخل ہوا تھا، چہرہ پتھر کی طرح اسپاٹ، آنکھیں کھلی۔ ارسل آپ آ گئے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ روحان آپ کا انتظار کرتے کرتے سو گیا ہے، آپ نے کھانا کھایا؟ آیت مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی، مگر ارسل نے جواب دینے کی بجائے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور سیدھا واش روم میں گھس گیا۔ آیت کا بڑا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا، وہ حیران سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ارسل، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ آیت نے واش روم کے دروازے کے باہر سے پوچھا۔ اندر سے صرف پانی گرنے کی آواز آئی۔ کچھ دیر بعد ارسل باہر نکلا، گیلے بال، سفید کرتا پاجامہ۔ اس نے ایک نظر بھی آیت کی طرف نہیں دیکھا، سیدھا بیڈ کی دوسری جانب جا کر لیٹ گیا اور کروٹ بدل کر دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ آیت کا دل ڈوب گیا۔ 3 سال میں پہلی بار ارسل نے اس طرح نظر انداز کیا تھا۔ وہ دھیرے سے آ کر بیڈ پر بیٹھی۔ ارسل کیا ہوا ہے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اگر ناراض ہیں تو بتا دیں، ایسے چپ مت رہیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ آیت کی آواز میں آنسو تھے، مگر ارسل نے آنکھیں بند رکھیں، جیسے سو گیا ہو، جیسے آیت کے لفظ اس تک پہنچ ہی نہ رہے ہوں۔ اصل میں وہ جاگ رہا تھا، ہر لفظ سینے میں خنجر کی طرح اتر رہا تھا، مگر وہ کیا بتاتا، کیسے بتاتا؟ وہ کسی اور کے نام کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ آیت نے کچھ دیر اس کی پشت کو دیکھا، پھر خاموشی سے اٹھ کر روحان کے جھولے کے پاس چلی گئی۔ روحان کو چادر اڑائی، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور خود بھی اسی کے ساتھ لیٹ گئی۔
آنسو تکیے میں جذب ہونے لگے۔ آدھی رات گزر گئی، کمرے میں صرف اے سی کی ہلکی ہوا اور روحان کی سانسوں کا اتار چڑھاؤ تھا۔ جب ارسل کو یقین ہو گیا آیت سو چکی ہے تو اس نے آہستہ سے کروٹ لی۔ چاند کی دھیمی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ آیت روحان کے جولے کے ساتھ ہی زمین پر ہی سوئی تھی، چہرے پر آنسو کے خشک نشانات، پلکیں بھیگی ہوئیں۔ ارسل اٹھ کر دبے پاؤں اس کے سرہانے آ بیٹھا، کانپتے ہاتھ سے آیت کے ماتھے سے بال ہٹائے، اس کی پیشانی چومی، پھر جھک کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ مجھے معاف کر دینا آیت، اس کی آواز سرگوشی سے بھی ہلکی تھی۔ میں تمہارا مجرم ہوں، تم سے اتنی بڑی بات چھپا رہا ہوں۔ کل جب تمہیں پتہ چلے گا تو شاید تم مجھ سے نفرت کرنے لگو، مگر یقین کرو میرے دل میں صرف تم ہو، صرف تم اور ہمارا روحان۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور آیت کے باہر ہاتھ پر گرا۔ ارسل نے جلدی سے اسے ہاتھ صاف کیا اور کہیں آیت جاگ نہ جائے۔ پھر وہ اٹھ کر روحان کے جولے کے پاس گیا، ننھے روحان کے گال پر چومے، اس کے ننھے ہاتھ کو اپنی انگلی سے سہلایا۔ میرا شیر، میرا بیٹا، تیرا بابا بہت خود غرض ہے، مجھے تیرے لیے، تیری ماما کے لیے سب کچھ قربان کر دینا چاہیے تھا، مگر میں حویلی کی عزت کے لیے تم دونوں کو سکون داؤ پر لگا رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دینا میرے بچے۔ وہ بہت دیر تک وہیں بیٹھا رہا، ایک طرف بیوی، دوسری طرف بیٹا، اس کے اپنے ہاتھوں میں دونوں کا مستقبل، جو وہ صبح اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے جا رہا تھا۔ فجر کی اذان ہونے سے ذرا پہلے وہ اٹھا، آخری بار آیت کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بھاری قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس حویلی میں اس کے دم گھٹ رہا تھا، وہ تازی ہوا میں جانا چاہتا تھا۔ فجر کی اذان کے بعد آیت کی آنکھ کھلی، اس نے پہلے پہلو میں ہاتھ مارا، جگہ خالی تھی، ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ ارسل، آیت نے آواز دی۔ کمرہ خاموش تھا، واش روم کا دروازہ کھلا تھا، اندر کوئی نہیں تھا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا، رات والا رویہ اور اب صبح ہی صبح غائب ہو جانا، شاید باہر واک پر گئے ہوں گے۔ خود کو تسلی دے کر وہ اٹھی، دوپٹہ لیا اور روحان کا دودھ لینے نیچے کچن میں کی طرف چل دی، مگر سیڑھیوں سے اترتی اس کی قدم رک گئے۔ نیچے ہال میں ہلکی پھلکی سجاوٹ ہو رہی تھی، سفید اور سنہرے پردے، تازہ موتیوں کے ہار، کونے میں صوفے پر نئی چادریں، ملازمائیں دبے پاؤں کام کر رہی تھیں۔ آیت حیران رہ گئی، وہ تیز قدموں سے زرمین بیگم کے پاس گئی، جو صوفے پر تسبیح ہاتھ میں لیے اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ تھیں۔ امی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ صبح صبح حویلی میں سجاوٹ کیسی؟ کوئی مہمان آ رہے ہیں کیا؟ آیت نے پوچھا۔ زرمین بیگم نے گہری سانس لی، چہرہ سخت رکھا، آواز میں لرزش نہ آنے دی۔ آئے بیٹا، آج شام ارسل اور زرمش کا نکاح ہے، اس لیے تیاری ہو رہی ہے۔ لمحے بھر کو آیت کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے کا سہارا لے کھڑی ہوئی۔ کیا آپ نے امی؟ کیا کہا آپ نے امی؟ ارسل اور زرمش کا نکاح؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ارسل؟ تو یہ ارسل کا فیصلہ ہے بیٹا، زرمین بیگم نے نظریں جھکا کر کہا، لہجہ پتھر کی طرح مضبوط تھا۔ اسی کے کہنے پر ہی یہ سب تیاری ہو رہی ہے۔ نہیں، آیت کی آنکھیں بھر آئیں۔ امی، یہ نہیں ہو سکتا، ارسل ایسا نہیں کر سکتے، وہ مجھے بتائے بغیر، میں بابا جان سے بات کروں گی۔ وہ دوڑتی ہوئی سلیمان صاحب کے پاس گئی، جو صحن میں کھڑے تھے، چہرہ سپاٹ اور جبڑا سختی سے بنچا ہوا تھا۔ بابا جان، امی کہہ رہی ہیں کہ ارسل زرمی سے نکاح کر رہے ہیں، آپ روک دیں انہیں، خدا کے لیے روک دیں۔ میں کیا کروں گی بابا جان؟ سلیمان صاحب نے آیت کو دیکھا، آنکھوں میں دکھ کا سمندر تھا، مگر چہرے پر سرداروں والی سختی۔ آیت بیٹا، یہ بات سچ ہے، آج شام کو نکاح ہے، اور یہ ارسل کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ وہ رات خود میرے پاس آیا تھا، اس نے خود مجھے کہا ہے وہ زرمی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو ارسل سے پوچھنا، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا، وہ مضبوط تھا، اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے، مگر آیت کے سامنے دیوار بن کھڑے تھے۔ ارسل سے پوچھوں؟ آیت کی ہچکی بند گئی، اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور ارسل کا نمبر ملایا۔ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے اس نے تھام لیا، آنسو اب گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ ایک لمحہ سلیمان صاحب کو دیکھتی رہی، پھر پلٹی اور بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دھڑام سے دروازہ بند ہوا اور پھر اندر سے اس کے بلک بلک کر رونے کی آواز آنے لگی۔ نیچے ہال میں زرمین بیگم نے سختی سے اپنی تسبیح کے دانے بینچ لیے، سلیمان صاحب نے نظریں زمین پر گاڑ دیں۔ دونوں مضبوط کھڑے تھے، کیونکہ ابھی ٹوٹنے کا وقت نہیں تھا، ابھی حویلی کی عزت کا سوال تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، ارسل اندر داخل ہوا۔ آیت زمین پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، سوجی ہوئی آنکھیں، بکھرے بال، چہرہ زرد۔ ارسل کو دیکھتے ہی وہ تڑپ کر اٹھی اور اس کی طرف بھاگی۔ ارسل، آپ آ گئے؟ بتائیں نا، یہ سب کیا ہے؟ امی کہہ رہی ہیں آپ زرمی سے نکاح کر رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے نا؟ بتائیں نا کہ یہ جھوٹ ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ارسل رکا، اس نے آیت کو دیکھا، اس کی حالت دیکھ کر ارسل کا کلیجہ منہ کو آ گیا، اس نے نظریں چرا لیں۔ آیت پلیز تم آرام کرو، روحان سو رہا ہے نا؟ نہیں ارسل، آیت نے اس کا بازو تھام لیا، مجھے آرام نہیں چاہیے، مجھے جواب چاہیے، آپ بولتے کیوں نہیں؟ کیا یہ سچ ہے آپ زرمی سے؟ اس سے آگے وہ بول ہی نہ سکی۔ ارسل خاموش رہا، اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، اس کی خاموشی آیت کو مار رہی تھی۔
بتائیں ارسل، خدا کے لیے چپ مت رہے۔ آیت اس کے سامنے آ گئی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میری بات کا جواب دیں، آپ کی یہ چپ مجھے کھا رہی ہے۔ ارسل نے آنکھیں بند کر لی۔ آیت کا اصرار، اس کی تڑپ، اس کے آنسو، سب اسے توڑ رہے تھے، مگر وہ چپ رہتا تو آیت مر جاتی، اور اگر سچ بولتا تو بھی۔ اس نے گہری سانسیں لی اور دل پر پتھر رکھا اور نظریں جھکا کر بولا، ہاں آیت، میں زرمی سے نکاح کر رہا ہوں۔ لمحے بھر کو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ آیت کے ہاتھ سے ارسل کا بازو چھوٹ گیا، وہ 2 قدم پیچھے ہٹی جیسے کسی نے دھکا دیا۔ ارسل، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، تو آپ کسی اور سے نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ آیت کی آواز لرز رہی تھی۔ ارسل سر اٹھا نہیں گیا۔ آیت کی ٹوٹی ہوئی آواز برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ آیت، مجھے معاف کر دو۔ آیت کی ہچکی بن گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ارسل، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں مر جاؤں گی۔ آپ کو میری محبت کا واسطہ، روحان کا واسطہ، ایسا مت کریں۔ میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گی، میں کیسے آپ کو کسی اور کا ہوتے دیکھوں گی؟ ارسل، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ آخر آپ کو دوسرے نکاح کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آیت، میں اس گاؤں کا سردار ہوں، اور ویسے بھی اسلام نے مجھے 4 شادیوں کرنے کی اجازت دی ہے، اور میں اپنا وہی حق استعمال کر رہا ہوں، مگر تم پریشان مت ہو، میرے دل میں تمہارا مقام وہی رہے گا، کوئی تمہاری جگہ نہیں لے سکتا۔ ارسل کا ضبط اب جواب دے گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو آیت کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آیت کے لیے وہی پرانی محبت، وہی جنون، وہی تڑپ تھی۔ اس کا دل کیا آیت کو سچ بتا دے اور اسے اپنے سینے میں چھپا لے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے نظریں چرا لیں۔ ارسل، پلیز مجھے بتائیں، آپ دوسری شادی کیوں کر رہے ہیں؟ آیت نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ کیونکہ میں زرمی سے محبت کرنے لگا ہوں، اس لیے میں اسے شادی کروں گا، ارسل کہتا تیزی سے پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ آہستہ سے بند ہوا۔ اس کے جاتے ہی آیت وہیں زمین پر ڈگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ باہر ارسل بمشکل 2 قدم چلا اور ساتھ والے کمرے میں گھس گیا۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ دیوار سے لگ کر گر گیا۔ آیت، میری جان، میں نے تم سے جھوٹ بولا، وہ ہچکے میں بول رہا تھا، میں آج بھی اس لمحے بھی صرف تم سے محبت کرتا ہوں، زرمش کا نام لیتے ہی میری زبان جلتی ہے، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا، مجھے معاف کر دینا آیت، میں حویلی کی عزت کے لیے مجبور ہوں۔ وہ روتا رہا اور دیوار کے اس پار آیت کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ نیچے ہال میں مولوی صاحب آ چکے تھے۔ زرمی سادہ سے جوڑے میں ایک صوفے پر بیٹھی تھی، اس کے ساتھ شہناز بیگم کھڑی تھی۔ سلیمان صاحب اور زرین بیگم بھی پاس والے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ہال میں گھر کے سب لوگ ہی موجود تھے، باہر سے بھی کچھ لوگ آئے تھے۔ سب کو آج صبح ہی خبر مل گئی تھی کہ ان کا سردار دوسری شادی کر رہا ہے۔ یہ نکاح تو صرف دکھاوے کے لیے کیا جا رہا تھا، تاکہ کوئی بھی زرمش کے بچے کے باپ کو لے کر ان پر انگلی نہ اٹھائے۔ ایک بار یہ نکاح کا ناٹک ہو جاتا تو زرمش کے بچے کو وہ لوگ ارسل کا نام دے سکتے تھے۔ سب لوگ خاموشی سے بیٹھے ارسل کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ سرخ آنکھیں اور باری قدموں کے ساتھ آ کر صوفے پر بیٹھا، مولوی صاحب نکاح شروع کریں، سلیمان صاحب نے کہا تو ارسل نے اذیت سے آنکھیں بند کر لیں۔ سلیمان صاحب نے زرمین بیگم کے دکھ سمجھ سکتے تھے، وہ جانتے تھے ارسل نے اپنا سب کچھ گاؤں کی عزت کے لیے قربان کر دیا۔ مولوی صاحب نے بھی ابھی نکاح پڑھانا شروع ہی کیا تھا جب ملازمہ بھاگتی ہوئی ارسل کے پاس آئی۔ سردار آیت بی بی، وہ اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی ہیں، ان کی حالت خراب ہے۔ ملازمہ کی بات سنتے ہی ارسل بھاگ کر اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے فوراً سے آیت کو اپنی باہوں میں بھرا۔ آیت کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے آیت کو اٹھا کر پیار سے بیڈ پر لٹایا۔ فوراً ڈاکٹر کو بلواؤ۔ اس کے کہنے پر ملازمہ ڈاکٹر کو بلانے بھاگی۔ ارسل بیٹا، اب آیت ٹھیک ہو جائے گی۔ سلیمان صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ نکاح کو روک دیا گیا۔ سب لوگوں کو یہی کہا گیا ہے کہ آیت کی طبیعت خراب کی وجہ سے اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ سارے مہمان جا چکے تھے۔ ارسل پریشانی سے کمرے کی باہر چکر کاٹ رہا تھا۔ جب ڈاکٹر باہر آئیں، آیت وہ ٹھیک ہے نا؟ ارسل نے بے چینی سے پوچھا۔ سردار بی بی جی ماں بننے والی ہیں، مسلسل دباؤ کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، مگر اب وہ ٹھیک ہے، ان کو ہوش بھی آ گیا ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ارسل فوراً اپنے کمرے میں بھاگا۔ شکر ہے اللہ کا جو ارسل کا نکاح رک گیا، ورنہ آیت اس غم کے کیسے سہتی۔ بھلے ہی یہ نکاح ایک ناٹک تھا، مگر آیت کے لیے تو یہ اصل کا نکاح تھا نا۔ زرین بیگم کے کہنے پر سلیمان صاحب نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ میں اب یہ ناٹک ختم کروں گا، میں اب ارسل کو اس سب میں شامل نہیں کروں گا۔ میں نہیں چاہتا آیت اور اس کے بچے کو کچھ ہو، میں اس معاملے کا کوئی اور حل نکالوں گا۔ ڈاکٹر کے الفاظ بی بی جی ماں بننے والی ہیں ارسل کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ ایک لمحہ ساکت کھڑا رہا، پھر ہوش آیا تو بھاگتا ہوا کمرے کی طرف لپکا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، اندر آیت بیڈ پر لیٹی تھی، چہرہ پیلا، آنکھیں بند، ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں، ایک ہاتھ پیٹ پر رکھا ہوا تھا جیسے انجانے میں ہی اپنے بچے کو سہلا رہی ہو۔ ارسل کی سانسیں رکی، وہ دبے قدموں سے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے گھٹنوں پر بل بیٹھ گیا۔ آیت، اس نے سرگوشی میں پکارا، آواز لرز رہی تھی۔ آیت نے آہستہ سے پلکیں کھولی۔ ارسل کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ نکاح ہو گیا نا؟ مبارک ہو آپ کو۔ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، ہر لفظ شکوہ اور ہر سانس میں درد۔ ارسل سے برداشت نہ ہوا، ہاتھوں سے آیت کو ہاتھ تھاما۔ نہیں آیت، نکاح نہیں ہوا، روک دیا گیا ہے۔ جھوٹ، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ صبح آپ نے خود کہا تھا آپ زرمش سے نکاح کر رہے ہیں، اب پھر سے جھوٹی تسلی دے رہے ہیں۔ میں اب اور نہیں سہ سکتی ارسل۔ ارسل کی آنکھیں بھر آئیں۔
آیت میں جانتا ہوں میں نے تمہاری روح تک چھلنی کر دی، مگر خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ وہ رک گیا، لفظ حلق میں پھنس رہے تھے۔ پھر اس نے آیت کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ آیت میری جان، میری سانسیں، میں آج بھی اس لمحے بھی صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ زرمی سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ نکاح، وہ صرف ایک ناٹک تھا۔ آیت نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ ناٹک؟ کیسا ناٹک؟ اور آپ نے یہ ناٹک کیوں کیا؟ ارسل نے سر جھکا لیا۔ کیونکہ زرمی ماں بننے والی ہے۔ آیت اور بچے کے باپ کو کچھ پتہ نہیں۔ اگر گاؤں والوں کو پتہ چلا تو بابا کی پگڑی اچھل جاتی۔ بابا نے رات مجھ سے کہا کہ عزت بچانے کے لیے مجھے زرمی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ میں نے انکار کیا تو انہوں نے اپنی پگڑی میرے قدموں میں رکھ دی۔ اور میں کیا کر سکتا تھا آیت کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تو آپ نے میری محبت قربان کر دی، اپنی بیوی کو زندہ مار دیا۔ ہاں، ارسل کی ہچکی بند گئی۔ میں نے تمہیں مار دیا، میں نے خود کو بھی مار دیا، مجھے عزت کی خاطر یہ کرنا پڑا۔ وہ رو رہا تھا۔ سردار ارسل اپنی بیوی کے پاس بیٹھا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ جب تم نے کہا تھا کہ میرے بغیر مر جاؤ گی، آیت، میرا کلیجہ پھٹ گیا تھا۔ میں اسی وقت سب بتانا چاہتا تھا، مگر بابا نے منع کیا ہوا تھا، اس لیے کچھ نہیں کہہ سکا۔ ارسل نے اپنی پیشانی آیت کے ہاتھ پر ٹکا دی۔ مجھے معاف کر دو آیت، میں جانتا ہوں یہ بات معافی کے لائق نہیں ہے۔ میں نے تمہارے اعتبار کا قتل کیا ہے، مگر میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا۔ اور اب تو ہمارا دوسرا بچہ بھی آنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی آیت کے ہاتھ نے بے اختیار اپنے پیٹ پر رکھے ہوئے ہاتھ کو سہلایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ نے بہت بڑی سزا دی ہے مجھے ارسل، وہ بولی تو آواز بھر آئی۔ میں نے ہر لمحہ موت کو محسوس کیا ہے۔ مجھے لگا میری دنیا ختم ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں۔ ارسل نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اور میں ساری عمر تمہارے قدموں میں بیٹھ کر اس گناہ کی معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ آیت چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا اور ارسل کے آنسو پونچھے۔ آپ روئے مت ارسل۔ اس کی آواز میں اب درد کے ساتھ محبت بھی تھی۔ آپ نے اگر یہ سب بابا کی عزت کے لیے کیا تو آپ غلط نہیں تھے۔ غلطی بس اتنی تھی، آپ نے مجھ سے چھپایا، مجھے اپنا نہیں سمجھا۔ میں مجبور تھا آیت۔ ارسل نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ بابا نے قسم دی تھی کہ تمہیں اس بارے میں معلوم نہ ہو۔ کیا تم مجھ سے نفرت کرنے لگی ہو؟ ارسل نے آنکھوں میں خوف لیے پوچھا۔ پاپا جی سی؟ آیت کی آنکھوں سے آنسو گرے، مگر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ محبت نفرت سے بری ہوتی ہے ارسل۔ اب تو ہمارا دوسرا بچہ بھی آنے والا ہے۔ میں اپنے بچے کے باپ سے کیسے نفرت کر سکتی ہوں؟ ارسل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم مجھ سے معاف کر دو گی؟ آیت نے اس بات میں سر ہلایا اور کمزور سی آواز میں بولی، ہاں ارسل، میں نے آپ کو معاف کر دیا، مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ جان بھی حاضر ہے۔ آج کے بعد کوئی راز نہیں، کوئی جھوٹ نہیں۔ دکھ ہو یا سکھ، آپ سب سے پہلے مجھے بتائیں گے۔ وعدہ کریں۔ ارسل نے فوراً اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ وعدہ ہے میری جان۔ آیت کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تھکن، اذیت اور اب سکون، سب مل کر اسے لا رہے تھے۔ ارسل نے آگے بڑھ کر اسے نرمی سے باہوں میں بڑھ لیا۔ بس اب رو مت، ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں دباؤ نہیں لینا، ہمارے بچے کے لیے، ہمارے لیے۔ آیت نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ہمارا بچہ ارسل، ہمارا دوسرا بچہ۔ ہاں، ارسل نے اس کے بال سہلائے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کوئی دکھ تمہارے پاس نہیں آنے دوں گا۔ آیت نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ طوفان گزر چکا تھا۔ ارسل اور زرمش کا نکاح رکے آج تیسرا دن تھا۔ جہاں سب لوگ آیت اور ارسل کے دوسرے بچے کے لیے خوش تھے، وہیں اندر ہی اندر سلیمان صاحب گہری سوچ میں تھے۔ وہ کسی بھی طرح اپنی عزت بچانا چاہتے تھے۔ کس سوچ میں ڈوبے ہیں آپ؟ زرمین بیگم نے ان کے پاس آتے پوچھا تو میں سوچ رہا ہوں اگر کسی طرح اس لڑکے کا معلوم کر لوں تو کوئی رستہ نکل آئے، سلیمان صاحب نے کہا تو زرین بیگم نے بھی سر ہلایا تھا۔ بات تو ٹھیک ہے سلیمان، مگر اس لڑکے کا معلوم کیسے ہوگا؟ شہناز کو بلاؤ، اسے اس بارے میں کچھ نہ کچھ تو معلوم ہوگا۔ سلیمان صاحب کے کہنے پر شہناز کو ان کے پاس لایا گیا۔ دیکھو شہناز، ہم جو بھی پوچھیں اس کا سچ سچ جواب دینا۔ سلیمان صاحب نے بات کا آغاز کیا تھا۔ بتاؤ ہمیں، کون ہے زرمش کے بچے کا باپ؟ اس کے بارے میں جو بھی جانتی ہو سب بتاؤ۔ مجھے کچھ نہیں پتا، شہناز بیگم نے صاف انکار کیا تھا، مگر پھر کافی دیر کے بعد انہوں نے آخر بتا ہی دیا۔ وہ لڑکا زرمش کے ساتھ یونی میں پڑھتا تھا اور زرمش سے پیار کرتا تھا۔ وہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، مگر گھر والوں کے دباؤ میں آ کر وہ زرمش کو چھوڑ گیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم اس مسئلے کو خود دیکھ لیں گے۔ سلیمان صاحب نے ان کو بھیج کر اس لڑکے کے بارے میں سب پتہ لگوایا، اور اب وہ اس لڑکے سے ملنے جا رہے تھے۔ خیر سے جائیں سردار، اچھی خبر لائیے گا۔ زرین بیگم نے ان کو جاتے دیکھ کر کہا تھا۔
شام کے بعد سائے گہرے ہو رہے تھے جب سلیمان صاحب کی گاڑی لاہور کے ایک پوش علاقے میں ایک بلڈنگ کے نیچے رکی۔ فلیٹ نمبر 402، حمزہ کا فلیٹ۔ سلیمان صاحب 2 بندوں کے ساتھ لفٹ میں سوار ہوئے۔ ان کا چہرہ اسپاٹ تھا مگر آنکھوں میں سردار والی کاٹ تھی۔ دروازے پر بیل دی۔ کچھ دیر بعد ایک 24-25 سال کا لڑکا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ بکھرے بال، شیو بڑی ہوئی، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی۔ یہی حمزہ تھا۔ سلیمان صاحب کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ جی آپ کون؟ سلیمان صاحب میں سردار سلیمان ہوں، زرمش کا کھالو۔ سلیمان صاحب نے لہجہ سخت اندر رکھا۔ اندر آنے دو گے یا یہیں بات کروں گا؟ حمزہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹا۔ جی آئیں سردار صاحب۔ سلیمان صاحب اندر آتے صوفے پر بیٹھے۔ حمزہ سلیمان سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ بیٹھو، سلیمان صاحب نے حکم دیا۔ حمزہ ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گیا۔ سردار صاحب مجھے معاف کر دیں، میں جانتا ہوں آپ کیوں آئے ہیں، مگر یقین کریں میں مجبور تھا۔ مجبور؟ سلیمان صاحب کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ لڑکی کو محبت کے جال میں پھنسا کر بھاگ جانا، اسے مجبوری کہتے ہیں؟ حمزہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ نہیں سردار صاحب، خدا کی قسم میں زرمش سے بہت پیار کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں۔ اس کی ایک ہنسی پر جان دے دوں گا۔ میں نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا مگر میرے گھر والے سلیمان صاحب گرجے مگر ابا نہیں مانے۔ حمزہ رو پڑا۔ انہوں نے کہا اگر زرمش سے شادی کی تو ہر رشتہ توڑ دیں گے اور گھر سے نکال دیں گے۔ میں ڈر گیا سردار، میں بزدل ہوں، میں نے محبت ہار دی۔ سلیمان صاحب نے گہری سانس لی۔ نہیں، تمہاری محبت کا امتحان ابھی باقی ہے۔ حمزہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زرمش ماں بننے والی ہے حمزہ۔ سلیمان صاحب نے لفظوں میں زور دیا۔ تم باپ بننے والے۔ وقت تھم گیا۔ حمزہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا؟ زرمش میرا بچہ؟ ہاں تمہارا بچہ۔ سلیمان صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب بولو، اب بھی گھر والوں سے ڈرنا ہے یا اپنے خون کو اپنا نام دینا ہے؟ فیصلہ تمہارا ہے۔ حمزہ ساکت بیٹھا رہا۔ 1 لمحہ، 2 لمحے، پھر وہ اچانک گھٹنوں کے بل سلیمان صاحب کے سامنے گر گیا۔ میرا بچہ، زرمش اور میرا بچہ۔ وہ رونے لگا۔ میں جاؤں گا سردار، ابھی جاؤں گا، مجھے زرمش سے ملوا دیں۔ میں اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں گا، نکاح کروں گا، دنیا کے سامنے کہوں گا یہ میرا بچہ ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میرا بچہ مجھے چاہیے۔ سلیمان صاحب نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا۔ آدھے گھنٹے بعد حویلی کے ہال میں وہی منظر تھا، زرمش اور حمزہ سامنے، بیچ میں سلیمان صاحب۔ زرمش نے حمزہ کو دیکھا، پہلے نفرت، پھر حیرت، پھر آنسو۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر سب کے سامنے زرمش کا ہاتھ تھاما۔ مجھے معاف کر دو زرمش، میں بزدل تھا، مگر اب میں نے اپنے بچے کو نہیں چھوڑوں گا، مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں اور ہمارے بچے کو اپنی جان سے بڑھ کر رکھوں گا۔ زرمش نے سلیمان صاحب کو دیکھا اور انہوں نے سر ہلایا۔ زرمش کی ہچکی بند گئی۔ حمزہ، تم نے بہت دیر کر دی، مگر تم آ گئے ہو۔ ہمارے بچے کے لیے میں ہاں کرتی ہوں۔ اسی دن مولوی صاحب کو بلوایا گیا اور زرمش اور حمزہ کا نکاح پڑھا دیا گیا اور اسے رخصت کر دیا گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ کے باہر ارسل کھڑا تھا، کبھی دیوار سے ٹیک لگاتا، پھر چکر کاٹنے لگتا۔ سلیمان صاحب بینچ پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ زرین بیگم کونے میں کھڑی دعا مانگ رہی تھی۔ لیبر روم کا دروازہ بند تھا۔ اندر سے آیت کی ہلکی ہلکی سسکیاں کبھی کبھی سنائی دی جاتی تھیں اور ہر کراہ پر ارسل کا کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ ارسل بیٹا بیٹھ جاؤ، اللہ خیر کرے گا۔ سلیمان صاحب نے کہا، بیٹھا نہیں جاتا بابا۔ ارسل کی آواز بیٹھ رہی تھی۔ اسے درد ہو رہا ہوگا اور میں یہاں باہر کھڑا ہوں، کاش میں اس کا درد کم کر سکتا۔ پورے 40 منٹ بعد دروازہ کھلا، نرس باہر نکلی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، گود میں سفید تولیے میں لپٹا ننھا سا وجود۔ سردار صاحب مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ نرس نے بچہ ارسل کی طرف بڑھایا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے بیٹے کو تھاما، ننھا سا وجود، بند آنکھیں، گلابی ہونٹ، بالکل آیت پر گیا تھا۔ ارسل کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گر گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ شکر ہے مالک، لاکھ لاکھ شکر ہے تیرا، تو نے میری آیت اور بیٹے کو بچا لیا۔ اس نے کانپتے لبوں سے بیٹے کو ماتھے پر بوسہ دیا۔ آیت کیسی ہے؟ اس نے نرس سے پوچھا۔ بی بی جی بالکل ٹھیک ہیں سردار صاحب، بس کمزوری ہے، آپ مل سکتے ہیں۔ ارسل نے بیٹا زرین بیگم کو پکڑایا اور تیزی سے لیبر روم میں داخل ہوا۔ آیت بیڈ پر لیٹی تھی، چہرہ زرد، بال پسینے سے بھیگے، مگر ہونٹوں پر تھکی ہوئی مسکراہٹ۔ ارسل بھاگ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آیت میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ آیت نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ہاں ارسل، ہمارا بیٹا امی کے پاس ہے، بالکل تم پر گیا ہے۔ ارسل نے اس کی پیشانی چوم لی۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا، تم نے مجھے پھر سے باپ بنا دیا۔ آیت کی آنکھ سے آنسو گرا۔ اور آپ نے مجھے سب سے خوش نصیب بیوی بنا دیا۔ ارسل، ہر سکھ جو آپ نے دیا میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گی۔ تھوڑی دیر بعد زرین بیگم بچہ لے کر اندر آئیں۔ ارسل نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹا لے کر آیت کی گود میں لٹا دیا۔ آیت نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف سکون تھا، محبت تھی اور ایک نئی زندگی کی سانسیں تھیں۔